رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ رزق اور خوشحالی صرف محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ گھر کی عورت کے کردار سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہو وہاں اللہ کے رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں شوہر دن رات محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک مشقت اٹھاتا ہے، مگر اس کے باوجود حالات سدھرنے کا کام نہیں لیتے؟ جیب خالی، بوجھ بھاری اور چہرے پر پریشانی کی لکیریں مستقل رہتی ہیں۔ قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کمائی جیسے ہاتھ میں آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسے گھر بھی نظر آتے ہیں جہاں آمدنی بہت کم ہوتی ہے، پر وہاں کے چہروں پر ہمیشہ سکون ہوتا ہے، وہاں ہنسی ہے، محبت ہے، گھر میں روشنیاں جمی رہتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں گھروں میں فرق کمائی کا نہیں بلکہ گھر کی ملکہ کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، عورت وہ ہستی ہے جو چاہے جو اپنے اخلاق، اپنے مزاج، اپنی نرم گفتاری اور اللہ سے تعلق کی برکت سے رزق کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر ناشکری، زبان کی سختی اور دل کی بے نرمی ہو جائے تو رزق اس گھر سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عورت کون ہے جس کے قدموں سے خوشحالی در آتی ہے؟ وہ عورت کون ہے جس کی خاموشی بھی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اور جس کے صبر سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 خفیہ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں، 5 ایسی عادتیں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خزانے اس گھر کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس دھیان سے سنیے، شاید یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں۔ ناظرین، ایک نوجوان تھا جو پولٹری کے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا۔ لوگ اس کی دیانت، صاف گوئی اور محنت کے قائل تھے۔ اس کے کاروبار میں گاہکوں کی آمد کا سلسلہ کبھی تھمانا تھا، رزق میں فراوانی تھی، گھر میں خوشحالی تھی اور مستقبل امیدوں اور خوابوں سے روشن دکھائی دیتا تھا۔ جیسے ہر نوجوان کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک خوبصورت، پڑھی لکھی اور نیک سیرت عورت شریک سفر بنے، ویسے ہی اس کی خواہش بھی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئے جو اس گھر کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دے۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو پسند کیا جو یونیورسٹی میں نمایاں مقام حاصل کر چکی تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ طے پایا، نکاح ہوا اور زندگی نے ایک نیا باب کھول دیا۔ شروع کے دنوں میں دونوں کے چہروں پر مسکراہٹیں تھی، باتوں میں شیرینی تھی اور دلوں میں محبت کے پھول کھل رہے تھے، مگر کچھ ہی مہینوں بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ کاروبار جو کبھی چمکتا تھا اچانک ماند پڑنے لگا۔ گاہک آتے، چیزیں دیکھتے، مگر خریدے بغیر چلے جاتے۔ نقصان بڑھتا گیا، قرض چڑھتا گیا اور چہرے کی رونق ماند پڑنے لگی۔ گھر کی ہنسی آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ دسترخوان پر کھانا کم اور پریشانیاں زیادہ رہنے لگی۔ نئی نویلی دلہن نے جب شوہر کو غموں میں ٹوٹتے دیکھا تو اس کے دل میں درد جاگ اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ محض دنیاوی معاملات نہیں، یہاں کوئی روحانی پہلو بھی ہے۔ وہ سیدھی ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنا سارا حال کہہ سنایا۔ آنکھیں نم تھی اور دل بے چین۔ بزرگ نے نہایت سکون سے اس کی بات سنی اور پھر نرمی سے بولے، بیٹی، چند دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے۔ یہی پرندے تمہارے رزق کا دروازہ ہے۔ اگر تم نے ان کی تواضع کی، انہیں دانا اور پانی دیا تو اللہ تمہارے گھر میں برکت نازل کرے گا، مگر یاد رکھنا، چہرے پر ناگواری نہ لانا، محبت سے، خوشی سے انہیں اپنے دسترخوان کا حصہ بنانا، کیونکہ رزق صرف ہاتھوں سے نہیں دل کے انداز سے کھلتا ہے۔ وقت گزرا اور وہ دن آ گیا۔ کچھ پرندے صحن میں اترے، مگر اس وقت شوہر باہر بیٹھا تھا۔ اس نے پرندوں کو شور سمجھ کر ہاتھ سے ہٹایا اور اڑا کر چلے گئے۔
दुल्हन को इसकी खबर ना हुई। चंद ही दिनों में हालात मजीद बिगड़ गए। कारोबार तकरीबन बंद होने लगा, परेशानियां और बढ़ गई। दुल्हन दोबारा बुजुर्ग के पास पहुंची और अर्ज की, बाबा जी आपने कहा था बरकत आएगी, मगर हमारे हालात तो और बिगड़ गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी परिंदे तो आए थे, मगर उनका इम्तिहान तुम्हारे घर वालों ने पूरा ना किया। अल्लाह का निज़ाम कभी सख्त नहीं होता, मगर आजमाइश जरूर होती है। घबराओ नहीं, अल्लाह फिर से मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर वही मंजिर, परिंदे आए। इस बार दुल्हन तैयार थी, फौरन दाना लाई, एक प्याले में पानी भरा और हंसते चेहरे के साथ सेहन में बैठ गई। परिंदे इसके पास जमा हो गए। इसने मोहब्बत से उन्हें खिलाया। उस लम्हे में जैसे सेहन में हवा भी नरम हो गई थी। दुल्हन के दिल ने महसूस किया कि रब के दरवाजे खुल रहे हैं और फिर घर के हालात बदलने लगे। कारोबार में अचानक रौनक लौट आई। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। जो लोग उधार दबाए बैठे थे वो खुद आकर रकम देने लगे। कर्ज उतरने लगा। घर में बरकत, सुकून और खुशियां लौट आई। शौहर हैरान था। उसने बीवी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शौहर ने हैरत से पूछा, कौन से परिंदे? वो धीरे से बोली, वही जिनके साथ रिज़्क का दरवाजा जुड़ा था। रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी, जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रखे। ये वो पहली निशानी है उस औरत की जो घर में रिज़्क और बरकत को अपनी तरफ खींच लेती है। जी हाँ, वो औरत जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रख देती है। ये सिर्फ एक सादा अमल नहीं, बल्कि ये दिल की वुसअत, ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की रज़ा की तलाश की इलामत है। ऐसी औरत जानती है कि मेहमान अल्लाह की रहमत बनकर आता है और मेहमान की खातिर तवाज़ा दरअसल अल्लाह की मोहब्बत को पाने का जरिया है। कभी आपने देखा कि कुछ घरों में खाना बहुत कम होता है, मगर फिर भी सब सीर हो जाते हैं, और फिर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां दस्तरख्वां भरा रहता है, मगर दिलों में बरकत महसूस नहीं होती। असल बात ये नहीं कि खाना कितना है, असल राज ये है कि खाने के पीछे दिल की नीयत क्या है। एक औरत जब भूखी होकर भी मुस्कुरा कर कहती है, ये ले, ये आपके लिए है, तो दरअसल वो अपने घर पर अल्लाह की रहमत को बुलाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी एहसान किया करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और जहाँ अल्लाह की मोहब्बत उतर जाए वहाँ फिक्र मोहताजी ना रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। गोया मेहमान नवाजी ईमान का हिस्सा है, और वो औरत जो अपने ईमान को अमल में बदल देती है, उसके घर की दहलीज पर रिज़्क ठहर जाता है, टिकता है, बढ़ता है और फैलता है। एक वाक़या मशहूर है कि एक घर में नई दुल्हन आई। जब पहले मेहमान आए तो शौहर ने उन्हें बगैर खातिर तवाज़ो के लुटा दिया। घर में तंगी बढ़ गई। लेकिन जब दूसरी बार मेहमान आए तो बीवी ने अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत की। वो खाना थोड़ा था, मगर उसकी नीयत सच्ची थी। उसी दिन से उस घर की तंगदस्ती दूर होना शुरू हो गई, क्योंकि अल्लाह ने उस औरत के इखलास को देख लिया। याद रखें, जो औरत कहती है हमारे पास कुछ कम है, क्या दे, उसके घर में तंगी टिकती है। और जो औरत कहती है जो है अल्लाह के नाम पर पेश करती हूँ, उसके घर में रिज़्क एक दरिया की तरह बहता है। नाज़रीन, मेहमान को बोझ न समझे, उसे रहमत समझें, क्योंकि वो दुआएं देता हुआ जाता है, और वो दुआएं घर की खुश्क मिट्टी पर बरकत की बारिश बनकर बरसती है। रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से दूसरी निशानी, जो औरत अपने शौहर के छोटे छोटे काम पर भी शुक्र अदा करती है। वो एक रोटी ले आए या एक छोटा सा तोहफा। रिज़्क खींचने वाली औरत की दूसरी खुफिया निशानी यह है कि वो अपने शौहर की छोटी छोटी कोशिश पर भी दिल से शुक्र अदा करती है। चाहे शौहर एक रोटी ले आए, चाहे 2 रुपए की चाय पत्ती या एक छोटा सा फूल, वो औरत कहती है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने आपके हाथ में बरकत रखी है,
یہی شکر کا ایک جملہ دراصل آسمان کے دروازوں پر دعا کی دستک بن جاتا ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق نہ صرف آتا ہے بلکہ ٹھہرتا ہے، بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے۔ ناظرین، کبھی غور کیجئے، گھر کی فضا میں سکون کیسے اترتا ہے؟ کیا بڑی دولت، بڑے بنگلے اور سونے چاندی سے؟ ہرگز نہیں۔ سکون اس گھر میں اترتا ہے جہاں دل شکر گزار ہو۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک سادہ کھانا، ایک عام سی چیز جب اس عورت کے چہرے پر خوشی اور محبت لاتی ہے تو اللہ اس گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر برکت کا مقناطیس ہے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے لائے ہوئے معمولی سامان پر بھی شکر کرتی ہے وہ روزانہ اپنے گھر میں نئی برکت کو کھینچ لاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ گویا شکر کرنا ایمان اور حسن اخلاق کا حصہ ہے، اور اس شکر کا اثر صرف شوہر پر نہیں ہوتا بلکہ پورے گھر کی فضا بدل دیتا ہے۔ شوہر کا دل نرم ہوتا ہے، وہ مزید محنت کرتا ہے، بچے بھی خوش مزاجی اور قناعت سیکھتے ہیں۔ یوں گھر میں محبت، سکون اور رحمت بڑھتی ہے۔ دوسری طرف کچھ عورتیں چھوٹی چیزوں کو حقارت سے دیکھ کر کہہ دیتی ہیں، بس اتنا، یہ کیا لائے ہو؟ ایسا کہنا رزق کے دروازوں پر قفل لگا دیتا ہے، دل کی تنگی گھر میں فکر اور بے برکتی لے آتی ہے۔ لیکن شکر کرنے والی عورت کی مسکراہٹ میں دعاؤں کی خوشبو ہوتی ہے، اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ جب کسی گھر پر کرم کر دے تو وہاں روٹی کم ہو تب بھی سیرابی ہوتی ہے، چیزیں کم ہو تب بھی دل بھرا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، شکر کرنے والی عورت ہی گھر کو برکت کا دروازہ بناتی ہے، اور یہی دوسری نشانی ہے رزق کھینچنے والی عورت کی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لوگوں کے سامنے جھوٹا نہیں کرتی، اس کی غلطیوں کو اچھالتی نہیں، اس کے مقام اور وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو جائے وہاں نہ فکر رہتا ہے نہ محرومی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں عورت کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ زیور نہیں، لباس نہیں، چہرے کا حسن نہیں، بلکہ عزت دینے کا ہنر ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے تو دراصل وہ اپنے گھر کے اندر محبت اور رحمت کا چراغ روشن کرتی ہے۔ یہی چراغ پھر گھر میں سکون، خوشحالی اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک عورت اپنے شوہر کی ہر کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کی کمائی کا مذاق اڑائے، اسے معمولی سمجھے، تو پھر اس گھر کی فضا میں سکون کیسے اترے؟ لیکن وہ عورت جو اپنے شوہر کی تھوڑی کمائی کو بھی عزت سے قبول کرتی ہے، اس کے کردار کو سراہتی ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتی ہے، وہ اپنے عمل سے رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور عزت کی نگہبان ہے، یعنی عورت کی ذمہ داری صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ شوہر کی عزت محفوظ رکھنا بھی ایک عبادت اور امانت ہے۔ ایسی عورت کی دل کی دعائیں خاموش ہوتی ہے مگر ان کی آواز آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں یا سجدے میں بیٹھ کر کہتی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عزت بلند کر، اس کے رزق میں برکت دے، تو یہ دعا واپس نہیں لوٹتی۔ پھر وہی گھر جس میں پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں اللہ سکون اتار دیتا ہے۔ وہی رزق جو تھوڑا تھا سمندر کی طرح بہنے لگتا ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق پہاڑوں سے بہتے پانی کی طرح آتا ہے، مسلسل، نرم، پیارا، سیراب کرنے والا۔ لہٰذا جان لیجئے، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے وہ صرف گھریلو زندگی نہیں چلاتی بلکہ اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ یہی ہے تیسری نشانی جو عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نشانی، جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں،
قرض بڑھ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ وہ عورت جو مشکلوں کے وقت شور نہیں مچاتی، صبر کرتی ہے۔ جب قرض بڑھ جائے، گھر کے حالات مشکل ہو جائیں، پریشانیاں دروازے پر دستک دیں تو اکثر گھروں میں بے چینی اور غصہ بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ عورت جو ایسے وقت میں دل کو مضبوط رکھے، زبان کو شکوے سے بچائے اور خاموشی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ اپنے گھر کو جنت کا سکون بخش دیتی ہے، اور جہاں سکون رہتا ہے وہاں رزق خود چل کر آ جاتا ہے۔ ناظرین، گھر کی اصل فضا عورت سے بنتی ہے۔ اگر عورت پریشان ہو جائے تو پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر عورت مضبوط اور صابر ہو تو گھر میں سکون اتر آتا ہے۔ یہ صبر وہی چراغ ہے جو اندھیروں میں امید کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر کسی عورت کے صبر کے ساتھ اللہ خود ہو جائے تو پھر اس گھر میں فاقہ کیسے رہ سکتا ہے، غربت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے جہاں سے رزق کی ہوائیں، رحمت کی بارشیں اور خوشحالی کے پیغام چل کر آتے ہیں۔ صبر کرنے والی عورت نہ صرف اپنے گھر کے مرد کے دل کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دیتی ہے کہ مسئلے چیخنے سے حل نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر یقین اور برداشت ہی اصل طاقت ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں غصے کے طوفان نہیں اٹھتے بلکہ سکون کی چادر تنی رہتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے رحمت کی بارش کھینچ لیتا ہے۔ وہ عورت جو صبر کرتی ہے، اس کی خاموش دعا آسمان تک جا پہنچتی ہے، فرشتے اس گھر کے لیے رحمت کی التجائیں کرتے ہیں، پھر اللہ وہاں سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے، صبر کرنے والی عورت اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کا صبر رزق کو کھینچ لاتا ہے، رحمتوں کو جگا دیتا ہے اور اللہ کی مدد کو گھر تک لے آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں اور سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور اس کے آنسو رات کے سناٹوں میں سجدوں کی مٹی کو تر کر دیتے ہیں۔ ایسی عورت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے وجود سے گھر میں وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، رویوں کو نرم کر دیتی ہے اور نصیبوں کو جگمگا دیتی ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں دولت بھی ہو مگر دلوں میں بے چینی ہو، رشتوں میں سختی ہو اور چہروں پر سکون نہ ہو؟ اور کبھی ایسے گھروں کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا جہاں آمدنی کم ہے مگر دل خوش ہیں، دلوں میں نور ہے اور گھر میں ایک عجیب سی لطف اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ تو جان لیجئے، اس فرق کی بنیاد وہ عورت ہوتی ہے جو گھر کی اصل ملکہ ہے، اور اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے تو پھر اس گھر کے دروازے پر رحمت کا پرچم لہرانے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جسے رب یاد رکھ لے اس کے گھر سے فاقہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں برکت کیسے کم ہو سکتی ہے۔ رات کے سجدے وہ مقام ہے جہاں قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ جب عورت اپنے رب کے سامنے اپنا درد، اپنی پریشانی، اپنے بچے، اپنا گھر اور اپنا شوہر رکھ دیتی ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش تک اٹھتے ہیں، اور جو آنسو عرش تک پہنچ جائیں وہ رزق، سکون، کامیابی اور خوشیاں بن کر لوٹتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل رزق کو کھینچنے والا نہیں۔ ایسی عورت کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے، اس کی موجودگی گھر کا درجہ مسجد جیسا بنا دیتی ہے، وہاں جھگڑے نہیں ٹھہرتے، وہاں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو سمجھ لو تم دنیا کے سب سے خوش نصیب شخص ہو۔